بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پھر بھی جناب بلند تر سلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد آج کی رات سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا سے صلی علی محمد مخصوص ہے میں اسی آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہیں سے میں عظمت جناب سیدہ سنانا چونکہ اللہم صلی علی محمد سیدہ پاک ایک راز الہی ہے ایک راز ہوتا ہے ایک بھید ہوتا ہے ایک سر ہوتا ہے راز وہ ہے جو رازدان جانتا ہے بھید جو ہے کبھی کبھی کھلتا ہے سر وہ ہے جو کبھی کھلے نہ اسی کو فاطمہ جو راز کبھی نہ کھل سکے میں کیا کہہ رہا ہوں جو راز کبھی نہ کھل سکے اسی کو فاطمہ کہتے ہیں اس لیے سیدہ پاک کا تھوڑی سی بات کر لیں سیدہ پاک کا اسم مبارک خود توحید نے اپنے فاتر ہونے سے فاطمہ بنا اللہ فاتر ہے سیدہ فاطمہ وہ ذات میں فاتر ہے یہ وجود میں فاتر ہے وہ ذات کے کمال میں ہے یہ وجود کے کمال میں ٹھیک ہے سیدہ پاک اسی وجہ سے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میں بیان تو ہوتے رہتے ہیں بھول جاتے ہیں میں کہتا ہوں یہ سنا کے پھر میں اپنے مقصد کی طرف آئیں فاطمہ جب نام رکھا گیا تو پوچھا گیا مولا فاطمہ کہتے کسے ہیں فرمایا فاطمہ وہ ہے جو جہنم کی آگ بجھا جس بیوی کا نام لینے سے آگ بجھ جائے اسے فاطمہ کہتے پھر انہوں نے کہا مولا فاطمہ کسے کہتے محمد تقی تبریزی اور اس کی کتاب صحیفۃ الابرار میرے پاس ہے عربی میں ہے ابھی اردو میں نہیں آئی اس میں سرکار سے جب پوچھا گیا مولا فاطمہ کے کیا معنی ہیں سرکار نے فرمایا لِأَنَّ الْفَاطِمَةَ فَاطَمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا فاطمہ میری وہ ہے
فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا لِأَنَّ الْخَلْقَ جتنی خلق ہے وہ کل کی کل خلق جتنی خلق ہے اس میں نبی بھی شامل ہے، رسول بھی شامل ہے، غوث و قطب و کلندر بھی شامل ہے۔ لِأَنَّ الْخَلْقَ فَتَمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، جس فاطمہ کو سمجھنے میں کل خلق فتیم ہو اسے فاطمہ فتیم، فے توئے یہ میم فتیم، کل سمجھ آدھی بھی ہے فتیم، چونکہ کل خلق جتنی عالمین کی خلق اللہ نے بنائی ہے کل خلق بی بی پاک کو سمجھنے میں فتیم ہے۔ پوچھا گیا والا فتیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا فتیم اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو کہتے ہیں جس کا دودھ چھڑا دیا جائے۔ یہ غوری فرما رہے ہیں، دودھ پیتا بچہ اس کا دودھ چھڑا دیا جائے، قرآن میں اسے فتیم کہتے ہیں۔ یہ کہہ کے میرے رسول نے فرمایا دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت 30 شہرہ 30 مہینے ہے، 9 مہینے مدت حمل، 30 مہینے سے 9 نکالیں باقی بنے 21 مہینے۔ 21 مہینے میں جس بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے وہ فتیم ہوتا ہے۔ معلومہ بی بی پاک کو سمجھنے میں ساری دنیا اس بچے کی مانند ہے۔ میں کیا کہتا ہوں؟ فتیم ساری دنیا اس فتیم کی مانند ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جو جس بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے اس کی مانند ہے بی بی کو سمجھنے میں ساری دنیا۔ کیا مطلب ہوا؟ 21 مہینے میں جتنا بچہ اپنی ماں کو سمجھا ہے ابھی تک کل کائنات نے فاطمہ پاک کو اتنا سمجھ آ گیا میرا بابا؟ جب اتنا ہے تو پھر میں جملہ ضرور کہوں گا کہ بی بی پاک کا شوہر وہ ہے جو سلونی کا دعویٰ سمجھ آ گیا میرا بابا؟ سیدہ علی مولا علی مولا کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا عصمت سیدہ بوازہ بلندر سلام محمد اب جناب ایک راز ہے جس راز کے لیے میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ آیت کون سی پڑھی ہے؟ ذکر کن کا ہو رہا، یہی راز سنانا ہے میرا بھائی۔ میں نے آپ کے سامنے 4 پارہ سورہ آل عمران کی، اس سورت کا نام اللہ نے آل عمران رکھا ہے، پھر کہوں گا بے خبر لوگوں کوئی عمران ہے۔ اتنی بڑی سورت کا نام اللہ نے عمران کے ساتھ آل بھی لگائی ہے۔ اس آل عمران کی پہلی فرد کو علی ابن ابی طالب ٹھیک ہوگی؟ علی الکنارے حیدری صحیح۔ اب توجہ فرمانی ہے جو بحث ہے جو مجھے کرنا چاہتا ہوں میں۔ اب اسی آیہ کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے لقد، لام صرف لام پہ زبر ہے، لا 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 نہیں، لا توحید کے لیے آتا ہے لا الہ، وہ میرے ساتھ ہو جائیں شاید یہ خیال کرائے سی۔
لام کے اوپر زبر ہے لا، یہ جو لام اکیلی لام ہو اس پہ اوپر زبر ہو تو وہ تاکید کے معنی میں آتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کوئی تاکید کرنا چاہتا ہے، جس کا تاکید کرنے والا اللہ ہو شاید کتنی موقد ہو، غور نہیں فرما رہا ہے۔ پھر یہی لام جہاں لام تاکید کے لیے آتا ہے، یہی تاکید ہی کا دوسرا نام یقین ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے لام پر زبر دے کر اللہ یقین کو پیدا کر رہا ہے، یقین دلانا چاہتا ہے۔ کہوں یعنی اللہ اللہ ہو کے کہہ رہا ہے بے یقینوں میری بات پہ یقین ہے۔ یقین کرو میری بات پر۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق۔ اب یہاں لام کے معنی بھی یقین کے لیے، خوش ہو جائیں آگے جملہ کہوں لغت کے لحاظ سے۔ لام کے ساتھ اللہ نے قد لگایا، کاف دال قد، کاف دو نقط قد۔ قد کے 5 معنی ہیں، سب سے اعلیٰ معنی ہی 5 کا قد کا یقین ہے۔ اے اللہ پہلا یقین کچھ کم تھا، پھر یقین لگا دیا، کہتا ہے بے یقینے اتنے ہیں مجھے بار بار یقین لگایا تھا۔ اب قد بھی یقین کے لیے آ گیا۔ دیکھیں جہاں قد یقین کے لیے آتا ہے، اگر آپ اچھی گل سمجھیں تو میں جملہ کہہ دوں، یہی قد جہاں یقین کے لیے آتا ہے وہاں توقع کے لیے بھی آتا ہے۔ توقع کے کیا معنی ہوتے ہیں بھلا؟ امید ہے، امید ہے، امید ہے کہ یہ کام ہو جائے، امید ہے کہ یہ کام ہو جائے، اسے توقع کہتے ہیں۔ اب آپ میرے سارے مہربان ہیں، پوری عبادتوں میں قد کہاں لگایا جاتا ہے؟ اب پریشان ہوتے جا رہے ہیں شاہ جی، ابھی بیان کرتا ہوں۔ پوری باتوں میں قد لگتا ہی نماز کے پہلے زمینے میں ہے۔ جب آپ اقامت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قریب ہے، توقع ہے کہ نماز 2 منٹ کی مکمل ہو جائے۔ نہ قد قامت الصلاۃ کے کیا معنی ہے؟ توقع ہے، توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز، 2 منٹ 4 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے۔ وعدے سالوں کے کیے جاتے ہیں، توقع میں 2 منٹ کے لیے ہو سکتا ہے، توقع ہے کہ یہ 2 منٹ میں نماز کامل ہو جائے۔ لیکن میں وہی پھر پلٹ کے بعد کہنا چاہتا ہوں، توقع ہمیشہ یقین کے مقابلے میں آتی ہے۔ میری داروں ذہن ملائے، صحیح ذہن ملائے۔ اب توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے، اس مکمل ہو جائے میں یقین یہ ہے کہ ہو سکتا ہے 2 منٹ مکمل کرنے سے پہلے موت آ جائے۔ ہم سمجھ آئیے، موت اتنا یقینی ہے کہ اس میں توقع بھی ہے۔ اسی یقین میں اللہ کہہ رہا ہے لقد یقینا، بہت بڑی بات میں کرنے لگا۔ صاحبان علم بیٹھے صاحب، خدا کے واسطے میرے ساتھ متوجہ ہوں۔ لقد یقیناً، اللہ کہہ رہا ہے یقیناً، کہہ کے کہتا ہے من اللہ علی المومنین، اللہ نے احسان کیا ہے کچھ مومنین پر۔ شاہ جی اور خیال کرائے سے آپ نے تو عام بات سمجھ لی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے توجہ فرمایا، میں بی بی پاک کی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے احسان کیا ہے، احسان کن پہ کیا ہے؟ علی المومنین، کچھ مومنین ہیں جن پہ احسان کیا ہے۔ کس نے؟ جو قادر بھی ہے اور عادل بھی ہے۔
قادر اللہ نے، عادل اللہ نے کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے کچھ مومنین پر۔ میں کہوں گا پروردگار احسان کیا ہے تو نے کچھ مومنین پر، پھر ہمیں سمجھا تو صحیح، جب تو عادل ہے جن مومنین پہ تو نے احسان کیا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ پھر جن پہ تو نے احسان کیا، تو اللہ ہے۔ جو صاحبان مطالعہ ہیں وہ میری بات سمجھیں گے، اوپر سے بات گزر جائے گی، اسے گزرنے نہیں دینا۔ جس کے آج حوالے سے یہ رات ہے اسی حوالے سے میں نے بات کرنی ہے۔ اس لیے احسان کا بدلہ احسان، اللہ نے ذات بن کے احسان کیا، انہوں نے وجود بن کے احسان کرنا۔ احسان بھی توحید پہ کرنا۔ اللہ نے احسان کیا، اللہ ہو کے احسان کیا۔ جب انہوں نے جو احسان کرنا ہے میری البا سے دیکھ لو اور غور کرائے، اب ڈھونڈیں جن مومنین پہ اللہ نے احسان کیا اس مرکز کو ابو طالب کہتے ہیں۔ جب نہیں سمجھ آئی تو بہت جگہ اپنا جملہ کہنے لگا شادی، جن پہ احسان کیا اس کے مرکز کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اب ابو طالب ہے مرکز، اگر ابو طالب نہ ہوتے تو علی کہاں سے ہوتا؟ یہی میں جملہ کہوں گا دیکھ لیجیے، اور احسان کی لازم آسان ہو گئی، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ احسان کی بات ذرا، ابو طالب علیہ السلام کا پہلا آل عمران کون ہے؟ جناب علی۔ بے شک بے شک، جناب ابو طالب سے جناب علی کا تصور آ گیا، جناب علی کا تصور آ کے اب بدلہ چکانے کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ رسول وہ ہے جو خود بانی شریعت ہے، بانی دین ہے۔ احسان یہ ہے کہ اس بانی دین کا نکاح خان ہی ابو طالب ہے۔ سمجھ آئیے کس کے لیے ہے؟ کیونکہ اس نکاح سے آنا ہے اس نے جو مادن امامت ہے، امامت کی مادن ہی فاطمہ ہے۔ کیا احسان ہوا؟ اس لیے خطبے میں جناب ابو طالب نے ابھی الحمد اترا نہیں، خطبے میں یہی پڑھا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے بنایا۔ یہاں جو یہ نکاح پڑھا جا رہا ہے، نکاح کے نتیجے میں کون آئی ہے؟ غور نہیں فرما رہے۔ ابو طالب کا اس احسان کا بدلہ توحید پہ احسان ہے کہ نکاح پڑھا ابو طالب نے۔ پھر نسل امامت کا پہلا مرکز کون ہوگا؟ آل عمران کی پہلی فرد علی ابن ابی طالب۔ تو پھر یہ احسان کس نے کیا کہ اب امامت نے آ کے حفاظت کرنی ہے کل رسالت کی۔ ابھی میں بحث کروں گا، ابھی بحث کروں گا ابھی۔ تو پھر وہ اس محافظ پہلا کون ہے؟ علی بادشاہ۔ جلدی سے میں کلاس کہہ دوں، پہلی اس رسالت کا محافظ ہی علی۔ جب علی محافظ ہے تو پھر نسل امامت علی سے چلے گی، اور علی سے نسل امامت سیدہ کے حوالے سے چلے گی، پھر سیدہ کے حوالے سے نسل امامت سلسلہ علی سے چلنا دلیل ہے کہ رسول کی بیٹیاں چار نہیں ایک ہے۔
समझा दीजिए मेरा बाबा। फिर रसूल की बेटियां कितनी है? एक, जो नस्ल इमामत की मादिन है। तो फिर एहसान का बदला एहसान क्या है? जनाब सैयदा का वजूद अल्लाह के एहसान का बदला है। और नहीं फरमा रहे, मैं क्या कह रहा हूँ? दरमियान रहेगी। अब मैं जरा खोल दूं। अल्लाह ने एहसान किया, किन पर एहसान किया? अलल मोमिनीना, मालूम हो गया कुछ मोमिनीन हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया। कब एहसान किया? इज़ बासफीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम। मैं लुगत पढ़ने लगा। इज़ बासफीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम। इस ज़र्फ़ ज़मान मकान दोनों के लिए आता है। कब एहसान किया? जब इन मोमिनीन में अल्लाह ने किसको भेजा? रसूल को इनमें भेजा। फीहिम, इनमें भेजा। फीहिम उन सुजाए थे। फीहिम, इनमें रसूल भेजा। मिन अनफुसिहिम, उन्हीं की जानों में से एक जान बनाकर। जिन में से रसूल क्या है? एक जान। उन्हीं में से अल्लाह ने क्या किया? उन्हीं में रसूल भेजा। मिन अनफुसिहिम, जिन में से रसूल हुआ। अब दो बातें आ गई मेरे भाई। एक है फीहिम, एक है मिनहुम। रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। क्यों परेशान क्यों हुए? अच्छी नहीं गल लग ली। फीहिम मिनहुम, ये फीहिम जरा ख्याल करा इसे। ये फीहिम ज़र्फियत के लिए है, मिनहुम जुज़ियत के लिए है। फीहिम किन में भेजा? मोमिनीन में भेजा। अब मैं रस कह दूं मोमिनीन में भेजा। अभी रसूल उनमें आ रहा है, वो रसूल के आने से पहले मोमिन है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो फिर मैं जुमला कहूँ, अरे अल्लाह इनको पहले मोमिन क्यों बनाया? बनाया इसलिए, फरमाता इसलिए बनाया है ताकि जानशीनी ही हल हो जाए। रसूल का जानशीन वो होगा जो रसूल जैसा होगा। फीहिम ज़र्फियत के लिए, मिनहुम जुज़इयत के लिए। मैं देख रहा हूँ बहुत हजरात को अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूँ? अब जैसे है मैंने तो बयान कर लो। फीहिम, रसूल को भेजा उनमें। फी ज़र्फियत के लिए आती है। क्या माने हुए? जिन मोमिनीन में भेजा है। और मेरे आगे बात है, सुन लो सही, उनको, उन मोमिनीन को अल्लाह ने ज़र्फ बनाया। रसूल मज़रूफ हो गया। खुश नहीं हुए? मैं जुमला कहूँ फिर आपको पता लगेगा। वो ज़र्फ है मोमिनीन, रसूल मज़रूफ है। मिसाल समझाने के लिए है। पानी गिलास में है, गिलास में पानी गिलास में है, गिलास ज़र्फ है, पानी मज़रूफ है। ज़र्फ ने ही तो हिफाजत करनी है। यही मोमिनीन ही तो मुहाफ़िज़ है रिसालत के। गल से नहीं आ गई है कलाई। चूंकि क्या है? रसूल ज़र्फ है, जैसे गिलास में पानी है। अब पानी का गिलास में होना, गिलास पाबंद हो गया उसकी हिफाजत करने के लिए। तो फिर मानो रसूल जिन में रसूल बन के आया, इनके लिए जरूरी हो गया कि इनमें से एक फर्द रहे। जब
12واں امام ہے یا نہیں ہے؟ کس کے لیے ہے؟ نہ کس کے لیے ہے؟ پوری حیدری، وہ پورے دین، پوری رسالت کی حفاظت ان کے ذمہ ہے۔ آج بھی محافظ موجود۔ اب میں جملہ کہہ دوں، اب جن کے امام نہیں ہیں تو محافظ بتائیں کون ہے؟ جن کی شریعت ان کا محافظ ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا کون ہے؟ حیدری۔ اسی وجہ سے میرا 12واں امام موجود ہے، صحیح موجود ہے۔ جب ہے آج امام زمان علیہ السلام ہے یا نہیں؟ علامہ ہندی، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ علامہ ہندی سرکار علیہ السلام کے قبر مبارک جہاں سرکار کے روزہ 7 دفن، یہ وہ شخص ہے، سن لو گل، یہ وہ شخص ہے ہلے سے سلام کرتا ہے، گنبد علی سے جواب سلام۔ یہ علامہ ہندی ہمارے جو علامہ ہندی، اسی ہلے میں ہمارے بھائیوں کا ایک بہت بڑا عالم وہ بھی وہاں تھا، وہ فنون کا بڑا ماہر تھا، فنون، علم کلام، منطق، فلسفہ، معنی، بیان، لغت، ان چیزوں کو وہ سمجھتا تھا۔ کچھ فنون علامہ ہلی نے اس سے بھی سیکھے، وہ آدمی بڑا مشہور تھا اور وہ بھی ہلے میں رہتا۔ ماحول ٹھیک ہے نا؟ چلو اچھے گل کر دی۔ چونکہ اس شخص نے، اس عالم نے شیعوں کے خلاف رد میں ایک کتاب لکھی، وہ کتاب کسی کو نہیں دیتا تھا اور وہ دلیلیں دے کے لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ علامہ ہلی کو پتہ لگا کہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے پاس آئے، سنا ہے آپ نے کتاب لکھی، سنا ہے کہ آپ نے کتاب لکھی، سنا ہے، لیکن بات جہاں سے چل رہی ہے وہی میں بات کر رہا ہوں۔ سنا ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب مجھے دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے کسی کو کتاب نہیں دینا۔ علامہ ہلی سے کہہ رہا، یار گل سمجھی کرو، سنا، علامہ ہلی سے کہتا میں نے قسم کھائی ہے کتاب کسی کو نہیں دینی۔ فوراً علامہ ہلی نے کہا قسم میں کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے۔ خوش نہیں ہو رہی ہے؟ کیسی بات ہے؟ علامہ ہلی نے کہا قسم میں شرط ہوتی ہے، آپ نے شرط بھی لگائی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، کہتا ہاں میں نے شرط لگائی ہے۔ تو اب نے کہا قسم میں شرط ضروری ہے، اس نے کہا ہاں میں نے شرط لگائی ہے، اور شرط یہ لگائی ہے کہ 1 رات کے لیے دوں گا۔ اگر آپ کتاب لینا چاہتے ہیں تو 1 رات کے لیے میں دے دوں۔ اس نے کہا 1 رات بھی غنیمت ہے۔ علامہ ہلی نے وہ کتاب لی، بڑی کتاب تھی، آ کے علامہ ہلی نے لکھنا شروع کیا۔ لکھتے لکھتے جب رات ڈھلنے لگی نا، نیند آنے لگی، نیند آئی نہیں، بھیجی گئی۔ اور سمجھو نا میرا پتر جس کو میں نے سمجھانا چاہا، نیند آنے لگ گئی۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی رات میں یہ کتاب لکھنی ہے، اور یہ کم سے کم 3-4 راتیں ہوں تبھی لکھی جائے۔ ادھر نیند آئی نہیں، بھیجی گئی، نیند بڑھتی گئی، یہاں تک کہ علامہ ہلی نے اسی طرح قلم رکھا، کاغذ رکھے، سو گیا۔ کہوں بس ادھر خواب میں سویا، میرے امام نے آ کے کہا علامہ ہلی سوتے رہو ہم لکھ دیں۔
خوش ہو بنا آئے ہم لکھ دیں گے. کیسی بات ہے. جب کہا نا سو جاؤ, جب حکم دے دے سو جاؤ, گہری نیند آ گئی. ایسی نیند آئی کہ جب صبح اٹھے نا, اٹھے سب سے پہلے کتاب دیکھی. خوش ہو مجموعہ کہنے لگا. اٹھ کے جو کتاب کو دیکھا ساری لکھی ہوئی موجود. آپ تمام کی اطلاع کے لیے جب دیکھا نا ساری لکھی گئی ہے, بہت خوش ہو گیا. دل میں کہتا ہے کیسے شکرانہ ادا کروں, کیسے شکرانہ ادا کروں, کتاب تو ساری لکھی ہوئی ہے. پھر جو امام نے کہا ذرا پھر دیکھ. اب جو دیکھا نیچے 12ویں امام کے دستخط دیکھے. امام نے دستخط بھی فرما دیے کہ ہم نے لکھے ہیں, لو ہمارا دستخط بھی موجود ہے. یہ کون ہے؟ انہی مومنین میں اللہ نے کن کو بھیجا؟ اپنا رسول بھیجا. فیہم یہ ظرفیت کے لیے, منہم جزئیت کے لیے. سبحان, کیا بات ہے. انہی میں سے خوشی ہو رہا صدقے, انہی میں سے رسول بھیجا. انہی میں سے میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں, اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں انہی میں سے. جب کہے گا نا انہی میں سے, تو پھر کبھی اس کو بھی کہنا ہونا چاہیے. جب یہ ان میں سے ہے تو پھر یہ کہے یہ مجھ سے ہے. مجھے کسی حدیث میں دکھا دے کہ رسول نے کسی صحابی سے کہا ہو تو مجھ سے ہے میں مجھ سے. اگر کہا ہے تو انہی مومنین کے لیے کہا ہے, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. الفاطمہ تو بضعۃ منی, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. ان مومنین میں بھیجا. بس بھائی گل ذرا تھوڑی اور اگلی جائے. یتلو علیہم آیات ہی, تلاوت اور قرات میں کیا فرق ہے؟ صدقے یہاں تلاوت کی بات ہو رہی ہے, تعلیم کی نہیں, تزکیے کی نہیں. تعلیم اور ہے, تلاوت اور ہے, قرات اور ہے. قرات صرف پڑھنے کا نام ہے. صدقے زبان پر دہرانے کا نام قرات ہے. تلاوت پڑھنے کا نام بھی ہے, سمجھنے کا نام بھی ہے, سمجھانے کا نام بھی ہے, کہوں ماننے کا نام بھی ہے. ہائے 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 ہائے. یتلو علیہم آیات ہی. اب وہی رسول آ کے جو بھی آیت اترتی ہے ان مومنین پر, جن کو اللہ نے مومنین کہا ہے, ان پہ تلاوت کرتا ہے. اور رسول انہی مومنین میں سے ہے. جب انہی میں سے ہے تو انہی میں سے مجھے دلیل مل گئی. اب رسول انہی میں سے ہے. جب انہی میں سے ہے تو یہ تلاوت تعلیم کے لیے نہیں. کل میری نہیں سمجھ آئی. بسم اللہ. رسول تو انہی میں سے ہے. تلاوت یہ جو تلاوت کرتا ہے, تلاوت برائے تعلیم نہیں, تلاوت برائے تبلیغ نہیں, وہ تو پہلے سے مومن ہے. کہ میں بھیجا, آ جاؤ بسم اللہ میرا پتر, آ جاؤ سی, آ جاؤ, اور تمہارا انتظار ہے, آ جاؤ سی. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے, تھوڑا شاہ جی آؤ سی. بسم اللہ. یہ جو رسول تلاوت فرما رہے ہیں کس کے لیے؟ نا تسی سارے جارہ دیکھ لو, اتنی بڑا مجمع, تسی پورا شہر موجود ہے. کس کے لیے ہے؟ اب جو رسول تبلیغ نہیں ہے, وہ تو رسول جیسے ہے, تعلیم کے لیے نہیں. او بے خبر دنیا,
تعلیم کے تزکیہ یہ خیال کرایا جی آنے یہ نہیں چاہیے خیال کرایا تو میں رک کے بات کر رہا ہوں. یہ تعلیم کے لیے نہیں، تبلیغ کے لیے نہیں، وہ پہلے مومن ہیں. پھر رسول ہر آیت یہاں کیوں تلاوت کرتا ہے؟ تلاوت اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ مومنین تصدیق کرے یہی قرآن ہے. پھر مان لو جانشین رسول وہ ہوگا جو قرآن کی تصدیق کرے. تصدیق ادھر رسول پڑھتا تھا، یہ کہتے تھا ہاں یہی قرآن. تصدیق کون کر رہا ہے؟ اے مومنین. پوری جماعت جن میں رسول آیا ہے وہ ہیں مومنین، اور مومنین کا پہلا کام قرآن کی تصدیق. ابھی قرآن اترا نہیں، تصدیق پہلے. خوش نہیں ہوئے؟ معلوم ہوا جن میں آئے ہیں وہ مصدق قرآن، صرف مصدق قرآن نہیں، جس نے بھی بھیجا ہے اس کے بھی مصدق ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کے بھی مصدق ہے. ٹھیک ہو؟ مصدق ہو. یتلو علیہم آیات ہی ہونا گے، یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم، ویزکی تزکیہ نفس. دیکھیں ہمارا تزکیہ نفس اور ہے، ان کے لیے کیا ہے تزکیہ؟ وہ تو رسول جیسے ہے، وہ تو اسی طرح مزکہ ہیں جیسے خود رسول. رسول ہے مزکہ، تو جن میں آیا ہے وہ بھی مزکہ. دیکھیں آپ یہ باتیں سارے ایک پسند نہیں کرتے، اور میں کیا کروں کہ ساروں کو نہیں سمجھا سکتے. رسول کی طرح ہیں. پھر یہ رسول جو ان کے لیے خدا واسطہ میری گال سنا ہے کہ ان کا جو تزکیہ کرتا ہے ہماری طرح کا تزکیہ نہیں. ہمارا تزکیہ یہ ہے جب تک ہم اقرار ولایت نہ کریں تزکیہ ہوتا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے. جن مومنین میں رسول آیا ہے ہم نام علی کا تزکیہ کر کے پڑھ کے نہ تزکیہ کرتے ہیں، وہاں تو خود علی موجود ہے. جب وہاں خود علی موجود ہے تو پھر ان کا تزکیہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں تزکیہ کیا ہے؟ ان کا تزکیہ ہماری طرح ماننے کا تزکیہ نہیں. ان کا تزکیہ یہ ہے جو آیت ان کی شان میں آئی ہے، جیسے آیت تطہیر انما یرید اللہ، یہ آیت تطہیر جو آئی ہے یہ آیت تطہیر ان پہ تلاوت کر کے ان کو سنانا، یہ ان کا تزکیہ ہے. ان کا تزکیہ ہے آیت سنانا، آیت پڑھ کے تلاوت کرنا، ان کا تزکیہ ہے. تو پھر مان لو آیت نے انہیں اتر کر طاہر نہیں بنایا. یہ آیت کے اترنے سے طاہر پہلے ہے، تو پھر آیت نے اتر کر ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے. پھر آیا ولایت نے انہیں ولی نہیں بنایا، آیت نے اتر کر ان کی ولایت کا اعلان کیا. اعلان بھی، یہ طاہر بھی ہیں، یہ مزکہ بھی ہیں، تصدیق قرآن بھی کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. بہت بڑی جو کنفیوژن ہے وہ میں دور کروں گا. اتنا بڑا مجمع تشریف فرما ہے. اب آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. وقت کے حوالے سے کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی. وہ کتاب کون سی ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ. اچھا ادھر نہ جائے، لمبی نہ ہو جائے. اب جناب اب قرآن کہتا ہے وَإِنْ كَانُوا، واو حالیہ ہے، ان کانو مل کے، اگرچہ کہ وہ اس حالت کیفیت میں تھے. کانو کون؟ اچھا کون تھے؟ مومنین صحیح. وہ مومنین
मिन कबलो, कबल माने रसूल की बेसत से पहले मोमिनीन क्या थे? मोमिनीन हैं, मोमिनीन। तर्जुमा संभल के करना। है अगर आप कदरदानी नहीं फरमा रहे तो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, खुदा के लिए समझे। हैं ही वो मोमिनीन, वो रसूल के कहने पे मोमिनीन नहीं बने, ऐलान से पहले मोमिन है। ऐलान से पहले जब पहले मोमिन है तो वह इनकानू वो थे, जब वो थे तो अब अल्लाह क्या कह रहा है? फी ज़लालिम मुबीन। फिर अब जलाल का तर्जुमा पूरी कुरान की सियाक व सिबाक को देख के करना होगा। जलाल का एक माना है गुमराह, तमाम ने ये तर्जुमा लिखा, उसमें हमारे भी। अगर नाराज होते तो मैं नहीं कहता, खुदा वास्ते गल हो रही है अच्छी। ये तर्जुमा लिखा है, हमारे शियों ने भी यही तर्जुमा लिखा है कि वो रसूल की बेसत से पहले खुली गुमराही में थे। क्या मोमिन गुमराह होते हैं? जो कुरान की तस्दीक करें वो गुमराह होते, जो रसूल जैसा मुज़क्का हूँ वो गुमराह होते। तो फिर यहाँ जलाल का तर्जुमा गुमराही नहीं, बहुत अच्छे, क्योंकि जलाल 18 माने के लिए आता है। पर मुफस्सर को चाहिए जो वहाँ सियाक व सिबाक से तर्जुमा बनता है वो तर्जुमा करे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समझ आ गई हमसे? जलाल के जहाँ 18 मानी हैं, एक मानी है जलाल का गुमनाम, गुमनाम, गुमनाम। अब मैं गुमनाम ऐसे ख्याल करा, ला यारिफूना बिनबुव्वत का व बिविलायतिहिम, न उनकी विलायत को जानते थे लोग, न तेरी नबूवत को जानते थे। तुम उन लोगों में लोगों में गुमनाम थे कि वो लोग नबूवत और विलायत को जानते ही नहीं थे, गुमनाम थे, गुमराही में नहीं थे। दुनिया को कह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जो भी विलायत अली का इकरार करता है वो गुनाहगार तो हो सकता है मगर गुमराह नहीं हो सकता। हाय हाय, मैं बहुत बड़ी दलील दे के कह गुनाहगार, खुश हो बाबा, है दलील, गुनाहगार तो हो सकता है मगर गुमराह नहीं हो सकता। फिर यहाँ माना जलाल का गुमनामी, गुम होना। आयत पढ़ दूं मला, कुरान से मैं साबित करता। सूरह हामीम सज्जा 24वां पारा। वकालू आइज़ा ज़ललना फिल अर्ज़ आ इन्ना लफ़ी खल्क़िन जदीद बल हुम बिलिक़ाए रब्बिहिम काफ़िरून। समझ आइए तो कालू आइज़ा ज़ललना फिल अर्ज़, वही कहने लगे क्या अब हम जमीन में गुम हो जाएंगे। जलाल के माने ज़ललना फिल अर्ज़, क्या हम जमीन में गुमराह हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। जलाल बमाने गुम होना। आ इन्ना लफ़ी खल्क़िन जदीद, क्या हम फिर दोबारा नई जिंदगी में उठेंगे। अल्लाह कहता बल हम बिलिक़ाए रब्बिहिम काफ़िरून, ये अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। नबी बादशाह उधर नहीं जाना, वक्त हो रहा है। तो अब यहाँ जलाल बमाने गुम होना। समझ आ गई मेरा बाबा। दूसरी आयत में पढ़ता हूँ, सूरह यूसुफ 13वां पारा। सूरह यूसुफ में इरशाद हो रहा है 192 नंबर आयत में, वलम्मा फासलतिल ईरो काला अबूहुम इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफा लौला अन तुफन्निदून। कुरान सुना करे मेरे भाइयों, खुश हो के खुदा। जब जनाबे यूसुफ चले हैं ना मिस्र से किनान में, जनाबे याकूब ने कहा लम्मा फासलतल ईरो, ईर कहते हैं काफले को, जब काफला जनाबे यूसुफ चला मिस्र से किनान में, बाप ने कहा मैं यूसुफ की खुशबू सूंघूंगा। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। लौला अन तो
युसुफन्नदून, बच्चों से कहा अगर तुम मुझे 17-72 ना कहो तो मैं यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा हूँ। कालू, बेटू ने कहा, यूसुफ के भाइयों ने कहा। शाह जी मैं इस पर बड़ा परेशान हूँ काफ़ी दिनों से कि भाइयों ने कहा, यूसुफ, बाद में बेटू ने कहा। कालू तल्ला है इन्नका लफी ज़लाल कल कदीम। अब जनाब याकूब नबी भी है, रसूल भी है, कितने नबियों का बाप भी है। वहाँ जलाल के क्या मानी है? यहाँ जलाल के माने गुमराही के नहीं। बेटू ने कहा तू तो बहुत पुरानी यूसुफ की मोहब्बत में गुम है। हाय 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 हाय, तू तो बहुत पुराना। बेटू ने कहा बाप, तू तो बहुत पुराना यूसुफ की मोहब्बत में गुम है। ए दूसरी दलील, तीसरी दलील जनाब मूसा और हारून को सूरह शुअरा 19वां पारा शुअरा से आज पढ़ूँ ना जनाब। फातिहा फिरौन फकूला इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन। हारून और मूसा दोनों जाओ फिरौन के पास, कहना हम रब्बिल आलमीन की तरफ से रसूल हैं। अन अरसल माना बनी इसराइल, वो कैदी बनाए हुए इसराइल, बनी इसराइल को हमारे साथ भेजते। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब आए ना फिरौन के दरबार में, सामने देख कर फिरौन ने कहा कालू अलम रब्बे का फीना वलीदू वाला बेस्तफीना मिन उम्र का सिनीन। कुरान अच्छा लग रहा है ये, शुक्र है शुक्र है। हाय हाय हाय, कालू अलम रब्बे का, तू वो नहीं है वलीदन, जब तू बच्चा था हम ही ने तो तेरी परवरिश की है। मिन उम्र का सनी लबेसरा मिन उम्र लबेस, तू रहा है हम में, कितनी उम्र हमारे पास रहा है। फालता फालत कल्लती फालता। फिरौन ने कहा तू कितनी अरसा हमारे पास रहा है। वांता मिनल काफिरीन, फालता फालत कल्लती फालता वांता मिनल काफिरीन। अभी आपको यह समझा दूं, ओ जो मुक्का मारा था ना जनाब यूसुफ ने कबती को, तो समझ आइए या नहीं? ठीक हो गए, समझ आ गई? वो मुक्का मारा था, वो मर गया था। इसी मुक्का मारना जिस कबती को मारा था वो फिरौनी था। फिरौन कहता है फालता, तूने मुक्का मारा, वह फालत कल्लती फालता, तू ही ने तो मुक्का मारा है। वह अंता मिनल काफिरीन, काफिरीन माने अब तो और माने करते हैं, यहाँ काफिरीन का वो माना नहीं, यहाँ काफिरीन का माना है नाशुक्रा। हमने तुम्हारी परवरिश की है और तूने मेरे आदमी को मुक्का मार के तू नाशुक्रा हो गया। अब खुदा के वास्ते जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, काला फाल तो हो या वक्त लाजिम है, मेरे भाई ख्याल कराए। वक्त लाजिम जाके देख लीजिए, यहाँ सांस तोड़ना है। काला फाल तो हा, कहा हाँ हाँ मैंने मुक्का मारा है। कौन कह रहे हैं? जनाब मूसा। हाँ हाँ मैंने मुक्का मारा है। वअज़ऊ अना मिनज़्ज़ालीन। करो तर्जुमा मेरे पुत्र, इतना बड़ा तर्जुमा बैठा है, मजमा बैठा है। अब करो। जनाब यूसुफ कह रहा है मैं जालीन में से था। यहाँ जालीन का माना कौन क्या माना है? जामे जालीन का माना गुमराह का नहीं, वो तो नबी भी है रसूल भी है। गुमराह का माना नहीं, वह अना मिनज़्ज़ालीन। जब मैंने मुक्का मारा था मैं दीन की मोहब्बत में गुम था। मैं दीन की मोहब्बत में गुम था। फिर अब नतीजा निकला, अगर हुसैन की मोहब्बत में गुम होकर जंजीर लग जाए, रूह निकल जाए, वो मुर्दा नहीं शहीद। असल मसाइब सही पढ़ेंगे, बस एक जुमला से सिर्फ 1 मिनट का मसाइब, खास मसाइब वही पढ़ेंगे। क्यों ना मैं बीवी के हवाले से शामी गरीबा पर 1 मिनट का मसाइब पढ़ूंगा मैं। आ गई करबला में शामी गरीबा। खुदा जाने वो गरीब कौन है जिनकी शाम भी गरीब हो गई। जब शाम गरीबा छा गई, बिल्कुल सूरज डूब गया,
اور گہن لگ گیا سورج کو، اندھیری چلنے لگی، شاہ اندھیری۔ اس عمر بن سعد نے، اس ملعون نے اعلان کیا ان خیام کو چاروں طرف سے آگ لگا دو، اب کوئی بجھانے والا ہم نے چھوڑا نہیں ہے۔ جب یہ اعلان ہو گیا، یا دمت و ثاقبہ میں ایک شخص کہتا ہے میں گیا، اس نے کہا جلدی کرو آگ لگا دو، وہ کہتا ہے میں نے 20 آدمی لیے اور لے کر چاروں طرف سے میں نے خیام کو آگ لگا دی۔ جب آگ لگی کنات جلی، کنات جو باہر ہوتی ہے، یہ کہتا ہے میں جو اندر گیا کیا دیکھا، جلے ہوئے خیمے سے ایک 4 سال کی بچی نکلی۔ سیدہ جو قبول فرمائے، جو صاحبان مسائل ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ 4 سال کی بچی کون ہے؟ اللہ اکبر، کتنے دن کی پیاسی ہے۔ 4 سال کی بچی جلے ہوئے خیمے سے نکلی، یہ کہتا ہے جو ہی نکلی میں نے اس کے کان میں قیمتی دور دی۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے یقین تھا کہ کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے دور اتارنا شروع کیا، اتنی گہری گرہیں امام نے لگا دی تھی، انہیں اتارنے میں جب دیر لگی نا، یہ خود کہتا میں نے دیکھا لوگ بھاگتے آ رہے ہیں۔ اس ملعون نے کہا کہیں دوسرا دور وہ نہ اتارے، میری جوڑی مکمل نہ ہو۔ یہ باب مسائل ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے اب میں نے دور اتارے نہیں۔ اگر کوئی مسائل یہاں رو سکتا تو رو لینا۔ ہائے ہائے، یہ ملعون کہتا ہے اب میں نے دور اتارے نہیں۔ یہ ملعون خود کہتا ہے میں نے اس زور سے دور کھینچے سکینہ کئی فٹ زمین۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ سیدہ قبول فرمائے، یہی حق ہے کہ سکینہ کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا یا عباس، چچا عباس میرے دور اتارے نہیں گئے، دور کھینچے گئے ہیں، کان زخمی کیے گئے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔